بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں یہی سوال انہوں نے کیا، آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا تو جواب وہی ہے جو بلاول صاحب نے دیا. ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہے کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی، اس پہ میں آپ سے اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے، ہمارا طریقے کچھ اور ہے، ان کے طریقے کچھ اور ہے، تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے. obviously اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا. اور وہ سمپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے، تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا. ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. منظر بھائی آپ پوچھ رہے ہیں. مولانا صاحب آپ نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی، اب جب کہ آپ کا اور پیس پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر دی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی اور مستقل طور پر یہ ترامیم منظور نہیں؟ پہلا سوال آپ سے. دوسرا، چیئرمین صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے، اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے کی کہ اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے جہاں تک تو آپ دوبارہ کر اپنا پہلا سوال دوبارہ دہرا دیں ان سے. آئینی ترامیم میں ظاہر بات ہے آپ کا اس سے اتفاق ہو گیا ہے لیکن آپ نے شدید مخالفت کی. میں 10-15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ کو اس طرح سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں. جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں. اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، پیپل پارٹی بھی ایک ڈرافٹ بنا چکی تھی، پھر ہم نے بھی بنایا. ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا، باتیں ہوئی تھیں، ملاقاتیں ہوئی تھیں، انہوں نے بھی اس کے قریب ایک مسودہ تیار کیا. آج ہم نے وہ سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، ملک کے سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے. تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں. تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے، وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے. پارلیمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کس طرح ہمیں کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خود ہی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے. لوگ آ کر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے. تو اگر ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے. ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے، ملک کے ساتھ تھے، اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ قابل قبول نہیں، تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا، وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ ہم اس پر خوش ہیں. کس بات کا جواب دے رہا ہوں میں؟ میں جلدی میں تو بالکل نہیں. اب میں تو انتظار کر رہا ہوں 2006 سے، تو 2006 سے جو انتظار کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا. آج بھی اگر 1-2 دن یا اس سے تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے کی. مولانا صاحب، تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آج اتفاق ہو گیا تو آپ نے پچھلا مسودہ تھا اس کا آج بھی مسترد کرتے ہیں، تو آپ نے کہا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو اس کو ریلیز پہ نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ابھی آپ نے اتفاق کیا جس مسودے پر، دیگر سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروا دیں گے؟ انشاءاللہ
میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، اور اب جس چیز کی طرف اتفاق رائے جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کنسنسس حاصل کر سکیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو محور ہے یا جو بنیادی نقطہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت، میں اس پہ آ رہا ہوں مائک کی طرف ہے، میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں. بنیادی محور وفاقی آئینی عدالت ہے، تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت پہ تو متفق ہے نا. آج کے ڈرافٹ پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں. ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں. چیئرمین صاحب، آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساکت جمہوریت انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، لیکن کیا بات آ گئی کہ یہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2006 کا جو مساکت جمہوریت کا آئینی عدالت کا جو آپ نے بل تیار کیا تھا اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ اور مولانا صاحب کیا فائز عیسیٰ پہ آپ تیار ہو گئے آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس بنانے کے لیے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں. اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے. آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں. جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے گا. بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں، تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور فورم پر قراردادیں آئی ہیں، اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں. تو یہ چیزیں مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو. تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے، اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائے. کامران سوال یہ تھا کہ آپ مولانا صاحب سے تو آپ کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، تو باقی جو پارلیمنٹ میں پولیٹیکل فورسز ہیں کیا ان سے بھی آپ ہی بات کریں گے یا مسلم لیگ نون ہم سب PTI سے بھی کوئی رابطہ مولانا صاحب کے ذریعے ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں. اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں، سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں، میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے سوال ہے، ہم نے جو ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی، وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں اگر ویسے تو عام طور پہ
तरीके इंसाफ हमसे तो हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं होते, बात करने के लिए तैयार नहीं होते, मगर इस फोरम जबकि मौजूद है तो ये फोरम के थ्रू हम एटलीस्ट कम से कम वहाँ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात उनके साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते हैं, इनके तो बात मुसलसल चलता है। और ऑब्वियसली अगर इस पे पीटीआई कंसेंसस के लिए ओपन है तो मैं भी चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब उनको कायल करे, बिकॉज इससे मैं तो हमेशा से ये समझता था कि पीटीआई को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, और जो उनके ज़ाती इश्यूज़ है या सियासी इश्यूज़ अपनी जगह, वो जो मुल्क के मसले हैं उस पर अपने इनपुट ज़रूर दें। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब उनसे इनपुट ले सकते हैं तो उसको मैं वेलकम ही करूँगा। मेरा सवाल मौलाना साहब से, मौलाना साहब ये जैसे आपने अभी फरमाया कि मुझे पहले वाले मुसवदे पे एतराज़ था और मैंने उसको पहले भी मुस्तरद किया, अभी भी मुस्तरद करता हूँ, तो आप ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि आपको उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे आपको एतराज़ था और अभी भी है? और मेरा चेयरमैन साहब से ये सवाल है कि ये बताइएगा कि जिस तरह आप मौलाना साहब को बनाने में कामयाब हो गए, आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि दीगर जमातें भी आपसे मुत्तफिक हो जाएंगे, आप उनको बनाने करेंगे अपने ड्राफ्ट? एक बात जो मेरे ख्याल में बड़ी संजीदा अंदाज में आपने की है, मनाने में कामयाब हो गए। किस चीज़ पे बनाना है? क्या इन्होंने मेरा कत्ल किया है या मैंने उनका कत्ल किया है? मैंने उनकी चोरी की है, उन्होंने मेरी चोरी की है, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैंने उनको नुकसान पहुंचाया। दोनों अलग अलग सियासी पार्टियां हैं, अलग अलग उनकी शनाख्त है, अलग अलग उनका मंसूर है, अलग अलग उनके फोरम हैं, अपने फ़ैसले हैं, और सियासी जमातों में इख्तिलाफ के बावजूद मुल्क एक है, कॉज एक है, इत्तेफाक राय पैदा होती भी हैं, इख्तिलाफ भी पैदा होते हैं। तो आज अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक किया है तो वो एक मामूल की सियासत का हिस्सा है और ये रहना चाहिए, ये हमारी सियासत का हुस्न है। हम इस सिलसिले में चाहेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन सब मिलकर एक आईनी तरमीम की तरफ जाए। आखिर 18वीं तरमीम भी तो हमने मिलकर की थी, हुकूमत वाले भी और अपोजिशन वाले भी सब ने मिलकर की थी। और जब आइन बना था तो उस वक्त भी तो तमाम पार्टियों ने मिलकर आइन बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि उस आइन की रोशनी में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले से पहले सदर पाकिस्तान थे। और उसमें मेरे वाले साहब शरीक थे, खान अब्दुल वली खान शरीक थे, प्रोफेसर गफूर शरीक थे, चौधरी ज़ुहूर इलाही साहब शरीक थे, महमूद अली कसूरी शरीक थे, और बलोच रहनुमा उसमें शरीक थे, वज़न साहब उसमें शरीक थे। तो इस तरीके से उस ज़माने में भी कुछ चीज़ें वो होती हैं कि आपको तमाम पार्टियों को मिलकर सोचना होता है कि वो मुल्क का मसला होता है, वो किसी पार्टी के ज़ाती मसाइल नहीं हुआ करते। तो आज भी सूरत हाल जब ऐसी बनी है कि आइन का मसला सामने आ गया है तो आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना ये तमाम हमारी मुहिब वतन जमातों की एक ज़िम्मेदारी बनती है। और मैं सोचता हूँ कि हमने जो पार्लियामेंट को कमज़ोर करना, आइन को कमज़ोर करना, मुल्क को कमज़ोर करने वाली जितना मवाद उसके अंदर था उस सारे को हमने अगर निकालने में कामयाब हो गए हैं तो फिर यही बेहतरीन सियासत है और यही मुल्क की वफादारी की अलामत है। चेयरमैन साहब ये बता देगा कि आपकी नज़र में वसीम तरीन इत्तेफाक राय से कैदी नंबर 804 को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और ये भी बता देगा ये जो तरमीम है ये 25 तारीख से पहले जो है पास रहेगी, उसके बाद कोई मैं डेडलाइन की या ऐसे कोई बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जहाँ तक पीटीआई का क़ियादत है वो पीटीआई की मर्ज़ी कि उनको ज़रूर अपने कायद से तो वो पूछना चाहेंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पीटीआई के साथ इस वक्त वो कुछ मुख्तलिफ रहा है। हमारे नुक्ते नज़र ये अभी तक ये रहा है कि पीटीआई मुस्बत सियासत के बजाय कंसेंसस पैदा करने के बजाय वो रुकावट बनती है। बट उम्मीद ये है, एक बात और वाज़ेह कर दूं कि न फजल रहमान के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न बिलावल ज़रदारी साहब के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फ़ायदे और नुकसान के हम सोच रहे हैं, न
عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں، تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے، اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں۔ دو مختصر سوال لے لیں گے، دوپہر سے ویٹ کریں۔ آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال۔ آپ کرنل بھائی پھر آخری وہاں سے لیں گے ساتھ ساتھ۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس سلسلے میں آپ وکلاء کے پاس گئے تھے، لیکن کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیونکہ وکلاء کی جانب سے ملک کی تحریک چلانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے ترمیم کے خلاف۔ اب میں نے تو ضرور وکلاء سے، لیگل فٹرنٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے انپٹ گفتگو وہ تو چلتا رہا، مزید انپٹ لینا چاہیں گے۔ جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وکلاء کا بات سنا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں، تو اب اس بار آپ اس بات کا معافی مجھے دیں گے کہ جبکہ میں ضرور انپٹ لینے کے لیے تیار ہوں، تجویز لینے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ایک غلطی کی اور بلیک کوٹ اور بلیک روب کی دھمکی میں آ کے 19ویں ترمیم پاس کروایا، وہ غلطی میں چاہوں گا کہ ہم پھر سے نہ دہرائیں اور ملک کا مفاد کے سوچے۔ اگر وہ کنسنسس کے تھرو ہم آئینی ترمیم کر کے سارے سٹیک ہولڈرز کا انپٹ لے کے آئین سازی کر کے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں، تو وکلاء کا حق ہے، ان کا حق میں وہ سپورٹ میں جلوس نکالے یا کے خلاف جلوس نکالے۔ یہ فیصلہ آخر پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے، دو جماعتیں ان میں سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہیں اور ہمارا کوشش ہوگا کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہو اور ملک کے مفاد کے حوالے سے۔ تھینک یو، تھینک یو سر۔ آپ نے جب بھی کہا کہ جو ہماری 26 امینڈمنٹ ہے اس کی بیسس چارٹر آف ڈیموکریسی اس کے 30-36 پوائنٹس ہیں، کیا وجہ ہے کہ تمام پارٹیز تمام پوائنٹس میں کیوں نہیں ایگری کرتی؟ 2006 سے 2024 آگے اب تک آپ تمام لوگوں کو اس کے تمام پوائنٹس میں کیوں ایگری کر رہے ہیں؟ ایک تو 26 امینڈمنٹ میں کچھ پوائنٹس لے کر آ رہے ہیں، شاید 27 امینڈمنٹ But no, that I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment کو جب ہم انٹروڈیوس کروا رہے تھے تو ہمارا خواہش، ہمارا ڈیزائر تو یہ ضرور تھا کہ من و من، لفظ و لفظ، فل سٹاپ، کما ہم چارٹر ڈیموکریسی کو پاس کروائیں۔ یہ جن وکلاء کے پہلے بات کر رہے تھے نا، ان زمانوں میں ریاست نے ہونا تھا ماں کی طرح، اور ایک مہم چلا تھا جو پرسن اسپیسیفک تھا، جو قانون میں، آئین میں، پاکستان میں دہائیوں سے مسئلے تھے، وہ مسئلے کو ایک طرف رکھ کے ہم نے پرسنالٹی اسپیسیفک ایک محنت کیا کہ یہ بندہ بحال ہوگا اور آئین کا بالادستی ہوگا۔ ہم نے اس پروسیس میں کچھ قربانیاں دی، مطلب قربانی اس طریقے سے کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے 80% آف دا چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کر سکیں، مگر جہاں تک جوڈیشل ریفارمز اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال تھا وہ کام رہ گیا، نیب ریفارمز کی سوال تھا وہ کام رہ گیا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا سوال تھا وہ کام رہ گیا۔ آج اس لیے کہ ہم 26th امینڈمنٹ کی صورت میں جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے نیب ریفارمز یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا چارٹر ڈیموکریسی کا کسی کمپوننٹ کو بھول چکا ہوں۔ میں تو چاہوں گا کہ اگر ممکن ہے تو وہ تمام کمپوننٹس ہم انکارپوریٹ کر سکیں۔ تو دیز تھنگز آر ناٹ میوچولی ایکسکلوسیو۔ اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے، جس کے لیے امید ہے کہ ایک سیاسی راستہ نظر آ رہا ہے، وہ اس ملک میں پہلی بار ہماری تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ہم جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، اس نے بس کنکلوڈ کر دیا۔ ایک گزارش میں کروں آپ سے، دیکھیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ نہ پاکستان کے آئین کا متبادل ہے، یہ نہ کسی اپنی پارٹی کے منشور کا متبادل ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک اخلاقی معاہدہ ہے۔ وہ اخلاقی معاہدہ جب جمہوریت کا آپ تصور کریں گے تو جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا تصور ہوتا ہے، لہٰذا
جب بھی کوئی ایسے مراحل آتے ہیں، جیسے آج آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، کل کوئی اور مسئلہ آ جائے گا، پھر اور مسئلہ آ جائے گا، تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس اخلاقی معاہدے کی طرف بھی دیکھیں گی کہ یہاں ہم نے کن باتوں پہ اتفاق کیا تھا، تاکہ اس مسئلے کی طرف پہنچنے اور منزل کو حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ہمارے سیاسی عمل کے لیے، ملک میں سیاسی فیصلوں کے لیے ایک آسانی پیدا کرنے والا اخلاقی معاہدہ ہے۔ جہاں جہاں ہمیں وہ یہ تعاون دے سکے گا، ہم وہ تعاون حاصل کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ وآخر دعوانا تھینک یو، بہت شکریہ آپ سب۔